کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں کا مکہ شریف کا کیا ماحول تھا؟ کچھ ایسا اس دن رونما جو ایک معجزہ کے طور پہ تھا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں ذکر و فکر میں مصروف رہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی وہی سورہ علق کی نازل فرمائی، سورہ علق کی آیات نازل فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچایا۔ ظاہر وہ دن مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آگی دن تھا، ایک ایسا صالح انقلاب کا دن تھا جس دن کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں، ظلم و جور کی ظلمتیں ختم ہوئیں اور انسان آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ظاہر ہے یہ وحی الہی کی برکت ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم ساری انسانیت کو دی اور کتاب و حکمت کے چشمے ان پر جاری فرمائے اور ان پر فیضان فرمایا اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرمایا۔ اور مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو حقیقی معنی میں انسان بنایا۔ تو ظاہر ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، جب سب سے پہلی وہی نازل ہوئی ہے اور مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ایمان افروز واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک الگ بات ہے کہ مکے کے ماحول میں پذیرائی نہیں ملی، اس کو ٹھنڈے دل سے قبول نہیں کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام پہنچانے کا حق ادا فرمایا۔ فاران کی چوٹیاں پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ اس پہاڑی کے اس جانب اگر میں یہ کہوں کہ کوئی دشمن آ پہنچا ہے کہ تم میری بات پر یقین کرو گے نہیں کرو گے؟ سبوں نے بیک آواز کہا کہ ہم ضرور آپ کی بات پر یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، امین ہے، آپ کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، تو ظاہر ہے ہم تو آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اقرار و عہد کے بعد فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میں اس کائنات میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر جو نازل ہوا اللہ تعالیٰ کے پیغام کتاب ہدایت قرآن مجید وہ آخری صحیفہ ہدایت ہے۔ جو کامیابی چاہتا ہو وہ ایمان لائے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، توحید کا اقرار کرے، دل سے یقین کرے اور میری نبوت اور رسالت پر یقین کرے اور ایمان لائے اور اس سے جڑے ہوئے سارے اعتقادات کو قبول کرے اور وہ اعمال اختیار کرے اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ پیغام رحمت ہے جو ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی دو جہتیں ہیں، ایک جسمانی جہت ہے، مادی جہت ہے، ایک روحانی جہت ہے۔ مادی اعتبار سے جیسے انسان غذا کا محتاج ہے، ہوا کا محتاج ہے، آکسیجن کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی روحانی غذا کی محتاج ہے، اور انسانیت کی جو روح کا تقاضا ہے، انسانی روح کی جو طلب ہے وہ ہے اسلام اسلام اسلام۔ اسلام دین فطرت ہے، تو قرآن مجید اور اس کی تشریحات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ظاہر ہے یہ وہ پیغام ہدایت ہے جو جہاں بلب روحوں کے لیے حیات جاویدانی کا پیغام لاتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، انسانیت کا پیغام دیا ہے، شرافت کا، محبت کا پیغام دیا، تقوی و طہارت کا پیغام دیا، بھائی چارے کا پیغام دیا، آپس میں مل جل کر محبت سے رہنے کا پیغام دیا، اور سب کو یہ پیغام ہدایت دے دیا کہ آپ چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کریں دنیا کی اور آخرت کی، تو آؤ میرے صاحبان رحمت میں پناہ حاصل کر لو۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان شکیل ردولوی صاحب ایودھیا سے بھی جڑ چکے ہیں۔ جی شکیل صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے اس پروگرام میں،